محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ القمر ہے، مختصر ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ سورۃ القمر بھی مکی صورت ہے، بشارت اور انذار کا اس میں انداز، پچھلی قوموں کے حالات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ عطا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ حضور کی انگلی کا ایک اشارہ، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور اسی طرح قیامت برپا ہوگی تو سورج چاند ستاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ حضور کا یہ معجزہ مشرکین مکہ نے بھی دیکھا، دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی دیکھا گیا۔ اشارہ ہے کہ اسی انداز سے قیامت کا برپا ہوگا جب یہ سارا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، دو ٹکڑے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے چلا ہوا آیا جادو ہے، استغفر اللہ۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور یقیناً ان کے پاس آ گئی وہ خبریں جن میں عبرت ہے۔ حکمتٌ بالغۃ، کامل دانش مندی کی باتیں ہیں۔ فما تغنی النذر، تو انہیں ڈرانے والوں نے فائدہ نہ دیا، ہٹ دھرم قوموں نے رسولوں کی بات نہیں مانی۔ فتول عنہم، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلائے گا ایک بلانے والا یعنی فرشتہ ناگوار شے کی طرف۔ خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ پراگندہ ٹڈیاں ہوں، بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، ایک دہشت ان پر طاری ہوگی۔ مہطعین الی الداع، وہ پکارنے والے کی طرف لبکتے ہوئے ہوں گے۔ یقولون الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ اللہ اس دن کی ہولناکی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مجنون ہیں اور ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پس انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں تو مغلوب ہوں، پس اے میرے رب تو میرا انتقام لے۔ اللہ اکبر، رب کے حضور دعا حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، ایک طوفان ان پر مسلط کر دیا گیا نافرمانوں پر۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، پس زمین و آسمان کا پانی اس کام پر جمع ہو گیا کہ جو علم الہی کے مطابق مقرر ہو چکا تھا اس قوم کے لیے عذاب کا معاملہ۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے انہیں تختوں والی اور کینوں والی کشتی پر جو ہے وہ سوار کر لیا۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ چلتی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں۔ جزاء لمن کان کفر، اس کے بدلے کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی کے طور پر رہنے دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ پورا واقعہ بھی، یہ کشتی کا معاملہ بھی ایک بہت بڑا سبق آموزی کا سامان۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن حکیم کو آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ یہ آیت نمبر 17 ہے، یہ آیت 3 مرتبہ مزید اس صورت میں آئی ہے۔ آیت نمبر 17 ہے، پھر آیت نمبر 22، پھر آیت نمبر 32، پھر آیت نمبر 40۔ ایک ہی آیت 4 مرتبہ دہرائی گئی۔ قرآن کا سادہ پیغام تمام انسانیت کے لیے کھلا ہوا ہے، موجود ہے، واضح ہے۔ خالق کائنات کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، کائنات کیوں بنائی گئی، انسان کو کیوں بنایا گیا، تو بندہ، معبود اور کائنات، اس تعلق سے قرآن کی ہدایت بہت واضح ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، بہت واضح ہے۔ یہ پیغام قرآن کا سب کے لیے آسان ہے۔ ہاں، قرآن کی حکمتیں، قرآن کی گہرائی اور گہرائی کا کوئی عالم نہیں، اس سے علم و حکمت کے موتی نکالنا، اس سے فقہی احکام کا استنباط کرنا، نئے مسائل کا حل تلاش کرنا، یہ اسپیشلائزیشن والا کام ہے جو علماء کرام اور مفتیان کرام کے کرنے کا کام ہے۔ البتہ بیسک میسج قرآن کا اٹس اوپن فار آل۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن حکیم کو آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے جھٹلایا تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، بے شک ہم نے خیر سے خالی دن میں
ان پر تند اور تیز ہوا بھیجی جو چلتی ہی چلی گئی، تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہوں، ایسے اٹھا کر اس ہوا نے ان کو پھینک دیا۔ فکیف کان عذابی ونذر، پس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ یہ آیت دوسری مرتبہ آئی۔ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے ڈرانے والے مراد رسولوں کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر، بس انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر، ایک انسان کی پیروی کریں، بے شک اس صورت میں ہم گمراہی اور دیوانگی کے عالم میں ہوں گے۔ معاذ اللہ، رسولوں کے بارے میں یہ اس قوم نے کہا۔ القی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہم میں سے اس پر وحی نازل کی گئی ہے؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ معاذ اللہ، یہ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کے بارے میں بد کلامی کی۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب وہ کل جان لیں گے کون بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ ان امنا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے، تو اے صالح تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم، اور انہیں خبر دے دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کنویں سے ایک دن یہ اونٹنی اکیلے پانی پیتی، اتنی بڑی اونٹنی تھی، اور ایک دن یہ سارے لوگ پیتے اور ان کے جانور پانی پیتے۔ کل شرب محتضر، ہر ایک کو اپنے پینے کی باری پر حاضر ہونا ہے۔ فنادوا صاحبہم فتعاطى فعقر، تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، اس نے دست درازی کی اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، پھر وہ ہلاک ہو گئی۔ قتل کرنے والا ایک تھا لیکن قوم کا مشورہ شامل تھا، قوم کی تائید شامل تھی، ساری قوم مجرم قرار دی گئی۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چنگھاڑ، زوردار ہولناک آواز بھیجی۔ فکانوا کحشیم المحتضر، بس وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ لگانے والے کی سوکھی روندی ہوئی باڑ ہو، چورا چورا ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ یہ تیسری مرتبہ یہ آیت کریمہ آئی۔ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایک نقطہ پہلے بھی ذکر میں آ چکا ہے، ذکر کیا جا چکا ہے، رسول تو ایک ہی بھیجے گئے قوم کی طرف، مگر قرآن کہتا ہے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے، یہ بات پہلے بھی آ چکی۔ امنا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، تو بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی آمدی بھیجی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے۔ نجیناہم بالسحر، ہم نے انہیں اپنی طرف سے فضل فرما کر صبح سویرے بچا لیا۔ نعمت من عندنا، اپنی جانب سے نعمت فرماتے ہوئے ہم نے صبح کے وقت ان کو بچا لیا۔ بیوی نافرمان تھی، وہ عذاب میں مبتلا ہوئی، لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں محفوظ رکھی گئیں عذاب سے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے اس کو جو شکر ادا کرے۔ ولقد انذرہم بطشتنا فتماروا بالنذر، اور یقیناً لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تو وہ لوگ ڈرانے کے بارے میں جھگڑنے لگے، شکوک و شبہات پیدا انہوں نے کر دیے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوا عَنْ ضَيْفِي فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، اور یقیناً انہوں نے لوط علیہ السلام کے ان کے مہمانوں کو برے ارادے سے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، بس میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے اور قوم نے برا ارادہ کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، یہ بھی اس قوم پر عذاب آیا تھا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور یقیناً صبح سویرے ان پر دائمی عذاب آ پڑا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، بس میرا عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ یہ چوتھی مرتبہ آیت آئی ہے، ایک ہی الفاظ ایک ہی صورت میں دہرائے گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یقیناً فرعون والوں کے پاس رسول آئے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کلھا فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، انہوں نے ہماری آیات کو، تمامی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑا ایک غالب اور صاحب قدرت کی پکڑ کی صورت میں۔ اب مشرکین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے، یہ پچھلے قوموں کا ذکر مختصراً آ گیا، پہلے تفصیل سے آتا رہا، اب یہ سارا عبرت کا سامان ہے جو مشرکین مکہ کے سامنے رکھا گیا۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا ان سے تمہارے کافر بہتر ہیں یا تمہارے لیے کوئی معافی نامہ ہے قدیم صحیفوں میں، تمہارے لیے کوئی ایکسیپشن کا معاملہ ہے؟
یہ بڑے بڑے نافرمان، یہ بڑی بڑی اقوام ہلاک کر دی گئیں، کیا تم بچ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے؟ تم نے کسی سے لکھوا رکھا ہے تو لاؤ پیش کرو۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت بدلہ لینے والے، یعنی ان کو گھمنڈ ہے اپنی سرداری پر، اپنی چودراہٹ پر، اپنے مال و اسباب پر۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت کی گھڑی بہت سخت بڑی تلخ ہوگی۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم گمراہی اور جہالت میں ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ اپنے منہوں کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، استغفر اللہ، چہرے پکڑے جائیں گے اور منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ ذوقوا مس سقر، کہا جائے گا تم جہنم کی آگ لگنے کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاملہ مقرر فرما دی، تقدیر مقرر فرما دی۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو صرف ایک اشارہ ہوتا ہے جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا۔ کوئی شے کا معاملہ اللہ ارادہ کرے، کن فیکون کی شان ہے۔ قیامت کا برپا ہونے بھی کیا ہے؟ آنکھ کا جھپکنا، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ہم مشربوں کو، تم جیسے لوگوں کو، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ یہ ہر دور کے ظالم و جابروں کے عبرت کا سامان، پچھلوں کو دیکھو بڑے طاقتور تھے لیکن وہ بھی ہلاک و برباد کیے گئے جب اللہ کی پکڑ آئی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر بات جو انہوں نے کی ہے وہ صحیفوں میں موجود ہے، سب کچھ لکھت پڑھت ہو رہی ہے، سب کچھ اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک متقین باغات و نہروں میں ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، صاحب قدرت بادشاہ اللہ کے نزدیک سچائی کے مقام میں ہوں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔